شركاء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق اللہ العظیم. قابل احترام ارکان جماعت، تربیتی اجتماع کے آج کے دوسرے دن میں ہم سب لوگ اپنی تربیت کے لیے پھر سے جمع ہوئے ہیں اور ایک اہم موضوع کے تحت ہم اپنی تربیت کو مرکوز کر کے اس سے متعلق کچھ ہدایات لینے اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ میں تازگی لانے کے لیے ہم نے طے کیا ہے. جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ ہمارے آج کے بلکہ اس اجتماع کے تربیتی اجتماع کا اصل اور مرکزی موضوع رجوع الی القرآن ہے. اس لیے ہمارے تمام موضوعات قرآن سے ہی مستنبت اور متعلق ہیں اور آج کا یہ موضوع یہ بھی قرآن ہی سے کلی طور پر مستنبت ہے، بلکہ آیات قرآنی سے مربوط ہو کر ہی ہم اپنے مقصد ہم اپنے موضوع سے متعلق جو گوشے ہیں انہیں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے مفید باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں وہ باتیں اتار دے اور جو گوشے ہم سے رہ جائیں اللہ رب العزت ان کا بھی علم ہمیں نصیب فرمائے اور ان مطلوبہ جو عوامر ہیں انہیں بھی روح عمل لانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. موضوع جیسا کہ نیپالی زبان میں ابھی اعلان کیا گیا تھا اس میں نند کی جانب سے تھوڑا سا اور اضافہ کیا گیا ہے، اس کو بعد میں شامل کیا گیا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موضوع میں اس کا جو دوسرا جز ہے، دو اس کے اجزاء ہیں. دوسرا جز ہے اس کا اضافہ بعد میں کیا گیا ہے اور وہ ہے تصور عبادت. یعنی اب کل ملا کر عنوان یہ ہے کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے، اور اس سلسلے میں جب ہم ایک نقطے تک پہنچیں گے تو پھر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو وجود کس مقصد کے لیے بخشا ہے اور پھر اس کے تقاضے کیا ہیں، یعنی عبادت کا بجا لانا، عبادت انجام دینا. پھر اسی ضمن میں لازم ہو جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ عبادت حقیقت میں عبادت کا وہ کیا تصور ہے جو قرآن نے دیا ہے، یا قرآن و سنت میں عبادت کا کیا مفہوم اور کیا تصور پایا جاتا ہے، اسے بھی ہم اسی ضمن میں دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. صلاۃ و سلام کے بعد، حمد و صلاۃ کے بعد آپ کے سامنے دو آیات پڑھی گئی تھی، بلکہ دو مقام سے تین آیات پڑھی گئی تھی. پہلی دو آیات سورۃ البقرہ کی تھی، مشہور آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31، جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور مقصد تخلیق اور پھر اس سے متعلق مطلوبہ صلاحیت سے مرصع کرنا جس کا تذکرہ ان دونوں آیات میں کیا گیا ہے. آیت نمبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31. اور پھر اس کے بعد دوسری آیت منصب خلافت یا انسان کے مقصد وجود یا مقصد حیات سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 ہے، جس میں لفظ خلیفہ کے ساتھ ہی اور اسی لفظ کے ساتھ جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آیا ہے اسی لفظ کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کے منصب خلافت کا بھی ہوا ہے. اور اسی ضمن میں چونکہ اس آیت میں، اسی آیت کریمہ میں خلافت کی مزید تشریح بھی کی گئی ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں نہیں.
اس لیے میں نے اس سورہ صاد کی آیت نمبر 26 کو بھی اس میں توضیح کے لیے مرکزی عنوان کے طور پر شامل کیا ہے، اس لیے کہ خلیفہ کے نام سے، صرف لفظ خلیفہ کے نام سے قرآن مجید میں اتنی صراحت کے ساتھ صرف 2 ہی مقام پر اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور پھر خلائف کے ساتھ اور بھی مقام پہ ہے، اور خلائف کا مطلب بھی مفسرین نے لینے میں اختلاف کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے وہ مفہوم لیا جو بھی آپ نے سنا ہے، تو اگرچہ سیاق و سباق سے بالکل ہٹا ہوا ہے، لیکن اس کی طرف کچھ مفسرین گئے ہیں، اس لیے ان پر کسی بھی نقد اور تنقید کے بغیر ہم صرف اس مفہوم کے لیں گے جو سیاق سے بہت اچھی طرح واضح ہے۔ اور اس معاملے میں سورہ صاد کی آیت نمبر 26 بہت واضح ہے، اس لیے کہ خلیفہ کے تذکرے کے بعد معنی بعد اس کی تفصیل بتا دی گئی ہے کہ خلیفہ کہتے کس کو ہیں۔ خلیفہ تو میں نے بنایا ہے، لیکن کام کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد کیا ارشاد فرمایا تھا، بلکہ تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے کن الفاظ میں آدم علیہ السلام یا انسان اول کے وجود کا ذکر فرمایا تھا۔ یہ سب ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اشرف بنایا ہے، بلکہ پوری کائنات میں اشرف ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے بعض محدثین اور بعض اصحاب علم اور عقیدہ کے جو علماء ہیں، انہوں نے فرشتوں کو بعض معاملات میں بعض پہلوؤں سے انسانوں پر اشرف قرار دیا ہے، اور عقیدے کے علماء اس کے قائل ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، اور یہ جو شرف ہے اور یہ جو عظمت ہے حقیقت میں وہ کسی وجہ سے ہے، اور اسی کا تذکرہ ان دونوں آیات میں کیا گیا، اور وہی اصل اس کا عظمت، انسان کی عظمت، انسان کی شرف کا، اس کی بلندی کا وہی راز ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کو وجود میں لایا گیا ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی چیز کی عظمت اس کے مقصد اور اس کے غایت اور اس کی مقصد تخلیق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو عظمت عطا کی ہے، اس کی اس منصب کی وجہ سے عطا کی ہے، اس عہدے کی وجہ سے عطا کی، اس حیثیت کی وجہ سے عطا کی، اور وہ حیثیت ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے کر دیا۔ اور ہمیں فرشتوں کے تعلق سے یہ بات بھی معلوم ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک جو مخلوقات موجود تھیں، انسانوں فرشتوں میں سے، جنوں میں سے، اور جن میں سے بطور خاص یہ ابلیس، جو بعد میں انکار کی وجہ سے ابلیس پڑ گیا تو اس کا نام ابلیس پڑا، وہ بھی اتنا مقرر تھا کہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس مجلس میں اللہ رب العزت نے جب تذکرہ کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو سارے لوگ سمجھ گئے کہ خلیفہ کا مطلب کیا ہے۔ یہاں اس بات کا تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے ہمارے بعض مفسرین نے اس میں بڑی غلطی کی۔ ابھی بات آ رہی تھی کہ بزرگوں کی غلطی ہی فارسی میں بہت مشہور مقولہ ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطا است۔ بزرگوں نے غلطی کی ہے تو اس پر کچھ بولنا بھی خطا ہی، وہ بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی بات مقصد سے متعلق ہو، علمی گفتگو ہو، تو علمی دائرے میں رہ کر اختلافات حدود کی رعایت کرتے ہوئے اتنا عرض کرنا ضروری ہے تاکہ اس سے مقصد میں جو رکاوٹ پیش آ رہی ہے وہ دور ہو جائے۔ لفظ خلیفہ قرآن مجید کی بہت اہم اصطلاح ہے، اتنی اہم اصطلاح ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اسی لفظ سے آدم کے وجود کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بات بھی ممکن تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ انی جاعل فی الارض انسان، اے فرشتوں تم ملائکہ ہو، جنوں تم تو جن ہو، میں زمین میں انسان بنانے والا ہوں۔ اور انسان کے بارے میں بھی فرشتوں کو معلوم ہو جاتا، آگے تذکرہ آ رہا ہے اس کا، تفصیل سے 3 آیات میں ذکر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو خلیفہ بتایا ہے تو اس لفظ خلیفہ کو صرف اس معنی میں محدود کر دینا کہ فرشتے اولاد پیدا نہیں کرتے، ان کے جانشین نہیں ہوتے، ان کی ضروریت، اور زمین میں ایسے لوگوں کو ہم پیدا کرنے والے ہیں جو ایک کے بعد دوسرے آئیں گے، ان کی اولاد ہوگی، وہ چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کی دوسری ضروریت آئے گی۔ اسی لفظ کے لیے بہت سارے اور الفاظ ہو سکتے تھے، لیکن لفظ خلیفہ کا انتخاب کرنا، اسی نام سے اس کو یاد کرنا کسی لحاظ سے بھی موضوع مناسب نہیں تھا۔ اس لفظ کے یہاں آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو زمین میں خلافت کے لیے برپا کیا تھا، اور خلافت ہی کے لیے اس کا وجود بخشا۔
اور اس کی وضاحت سورہ صاد سے ہو جائے گی. ابھی ہم دوسرے سلائیڈ میں جب پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ مفسرین نے اس میں کیا باتیں رکھی. حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرے میں انشاءاللہ. اس ضمن میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جب تذکرہ کیا تو لفظ خلیفہ کے تذکرے کی تکمیل کے ساتھ ہی وہاں فوراً ایک بڑی عظیم چیز کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ آیت نمبر 31 میں ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. قرآن حکیم میں جو نظم ہے اس پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں، غور کریں، دیکھیں کہ اس کے مان بعد علم کا آدم علیہ السلام کو الاسماء اور کلہا کے تذکرے کے ساتھ جو ذکر ہوا ہے اس میں بڑی معنویت ہے. یہ بھی اچھی طرح سے اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ضرور کوئی ایسی چیز اللہ تبارک تعالیٰ بنانے جا رہے ہیں جو اب تک نہیں تھی، یا وہ کام یا اس مخلوق کو وجود بخشنے جا رہا ہے جو اب تک نہیں تھا، اور اس کے ذمے وہ کام بھی نہیں تھا، اور کسی کے ذمے یہ کام نہیں تھا اس سے پہلے. اسی لیے فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. جہاں تک حمد اور ذکر اور تسبیح کا معاملہ ہے تو اس کے لیے ہم تو کافی ہیں، موجود ہی ہیں، پھر کیا ضرورت ہے انسان بنانے کی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جو خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ ہونے کے لیے یا خلیفہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یا اس کے مطالبات یا اس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے ان تمام صلاحیتوں سے میں نے آدم کو نواز دیا، نوازنے والا اور نواز دیا. وعلم آدم الاسماء كلها. مفسرین نے اس پہ بھی کافی طویل گفتگو کی ہے، الاسماء سے کیا کیا مراد ہیں اور کلہا سے کیا وہ مطلوب ہے. خلاصہ اس کے یہ ہے کہ خلافت کی ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے آدم علیہ السلام کو یا آدم کی ذریت میں سے آنے والی تمام نسل انسانی کو خلافت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی، ان تمام صلاحیتوں سے اساسی طور پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو نواز دیا تھا. اور اسی بنیاد پر، اسی بیس پر آج یہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور علوم کے میدان میں اتنی ترقی ہو رہی ہے اور ہر ترقی سے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے. الا یہ کہ جو نفس کے غلام ہیں، جو شیاطین نفس انسان ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان علوم کو بھی نقصان پہنچانے ہی کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور اس سے انسانیت کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن اس سے بھی یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اس سے مراد خلیفہ ہے. لفظ خلیفہ کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لیں، تحریک اسلامی کے حاملین پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور مجھے ایک دوست نے کل کہا کہ آپ تھوڑی سی معذرت کر لیتے ہیں. میں معذرت کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے خود اچھا نہیں لگتا، لیکن ہمارے بہت سارے احباب کو کبھی کبھی تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. علمی گفتگو ہے اور آپ کے پاس تفاسیر موجود ہیں، قدمہ کی تفاسیر بھی موجود ہیں، انہیں آپ دیکھ لیں اچھی طرح سے. جدید تفاسیر موجود ہیں، کم سے کم اب تو ہمارے سامنے 20-25 ترجمے تفاسیر موجود ہیں. ترجمے تو اور بھی ہیں، ایک ہی کلک میں صرف ایک ایپ میں کم سے کم 20-25-30 تفاسیر آپ پڑھ سکتے ہیں. انہیں دیکھ لیں آپ اچھی طرح سے کیا اس نے لکھا. خلیفہ کے تعلق سے میں نے جب دیکھا مجھے حیرت ہوئی کہ 2 مفسرین نے، ان میں سے ایک ہمارے اہل حدیث مفسر قرآن بھی ہیں، 2 مفسرین نے ترجمانی کم از کم اچھی نہیں کی ہے، صحیح نہیں کی. لفظ خلیفہ جو اپنے معنی کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جس پس منظر میں بیان کیا اسی پس منظر میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اس کا ترجمہ نائب نہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، خلیفہ ہی آپ ترجمہ کر لیں. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ آپ جانشین نہ کریں، بہت اچھی بات ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. نہ نائب ترجمہ کریں کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، نہ جانشین ترجمہ کریں کہ میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. جانشین کے ترجمے پر بھی مجھے اصرار نہیں ہے اور نائب کے ترجمے پر بھی اصرار، نہ کوئی اس کی ضرورت ہے. خلیفہ ہی ترجمہ کریں. لیکن بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ صحیح معنوں میں یہ دونوں ترجمے خلیفہ کا قائم مقام نہیں ہے. لفظ خلیفہ کا حقیقت میں پورا معنی اس سے ادا نہیں ہو رہا ہے. لیکن جو غلط فہمی یہاں پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی نائب اور خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات تو قائم و دائم ہے، حی قیوم ہے. خلیفہ تو اس وقت ہوتا ہے کسی کو بنانے کی ضرورت پڑتی ہے جو آدمی وہاں موجود نہ ہو، وہاں تک نہ پہنچ سکے، اس کے کام کو کوئی دوسرا نافذ کرنا وہ محتاج ہو، وہ کسی دوسرے سے اپنا وہ کام لے تو پھر وہ اس کا سہارا لیتا ہے. یہ سب معنی اور یہ سب غلط فہمیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم نے جانشین کا ترجمہ شروع کر دیا، جب ہم نے نائب کا ترجمہ شروع کر دیا. لفظ خلیفہ خلیفہ ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بعض امور کی انجام دہی کے لیے فرشتوں کی ذمہ کیا ہے۔ اب دیکھیے، پڑھیے قرآن مجید کو، بہت سارے ایسے کام ہیں اللہ رب العزت کے ایک اشارے پہ وہ ہونا کافی ہے، ایک اشارہ کافی ہے اور ہو رہے اشارے سے وہ کام، لیکن ان کاموں کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو، کبھی فرشتوں کی جماعت کو اور کبھی فرشتوں میں سے ایک ایک دو دو کو متعین کر رکھا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ کیا عثمانی میں خلیفہ نہیں؟ عثمانی میں خلیفہ ہے فرشتے، لیکن خلافت کی ذمہ داری عثمانی میں، جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا ہے، وہ اپنے معنی میں منفرد ہے، اس معنی میں نائب نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تحریک اسلامی کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں سرے سے، اچھی طرح سے وہ علماء جان لیں، تحریک اسلامی یہ سمجھتی ہی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کوئی کام براہ راست نہیں کر سکتا تھا، اس نے انسانوں کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ حاشا اللہ، یہ مقصود نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے الزامات عائد کر دیے۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے فقط اشرک، یہاں تک الزام لگا دیا کہ اس نے شرک کیا۔ کیسے؟ ظاہر ہے اس پہلو سے تو وہ شرک ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت یہ کام نہیں کر سکتا، یا اللہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، یا اللہ خود سے یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس نے انسانوں کو بنایا۔ انسان حقیقت میں اللہ کا خلیفہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سے بہت سارے قسم میں جو کام کیے ہیں، ان میں سے ایک کام اللہ نے اپنے انسانوں کو بھی کیا ہے، اور وہ کام اللہ کی زمین پر اللہ کی خلافت ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کی تنفیذ ہے، اور اسی کام کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور پھر اسی کام کے لیے اس کی ضروریت کو بھی منتخب کیا گیا۔ اسی ضمن میں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خلافت چونکہ انسان کا مرکزی مقصد قرار پایا قرآن کی روشنی میں، اس لیے اس ضمن میں دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیشرو انبیاء کرام کو، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو باقی دوسرے انبیاء کرام ہیں بنی اسرائیل میں بطور خاص، ان انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو 2 ذلتوں کے بعد عظمت ملی تھی، اور بہت مضبوط حکومت تھی، اور پھر اس کے بعد بھی زوال آیا ہے۔ یہ جو دور عروج ہے اس زمانے کا تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں عمالقہ پر فتح حاصل ہوئی تھی، اور اس جنگ میں جس میں حضرت جالوت کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح عطا کی تھی، طالوت کا قتل ہوا تھا۔ اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا داؤد علیہ السلام کے منصب و مرتبہ کو یاد دلانے کے لیے، اور اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل بھی مخاطب تھے، اور آج ہم مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب دیکھیے اس کے معنی بعد جس کی وجہ سے ہم نے اس آیت کا انتخاب کیا، خلیفہ کے فوراً بعد اسی آیت میں صرف اتنا کہا گیا کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، وہیں پر بات ختم نہیں ہوئی ہے، ولا تتبع الهوى، یہ 2 الفاظ ہیں، ایک ایجابی ہے اور ایک سلبی ہے، دونوں کو مل کر بات اور اچھی طرح سے واضح ہو جا رہی ہے۔ خلیفہ ہم نے بنایا آپ کو، اب آپ کا کام کیا ہے وہ بھی سن لیجیے، فاحکم بین الناس بالحق، ذمہ داری کیا قرار پائی کہ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ معاملات انجام دو، اور آگے تفاصیل قدیم مفسرین نے اس کو اور واضح کر دیا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تدبیر کریں، تدبیر مملکت، جو اللہ رب العزت کا کام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ضمن ہی میں بعض مفسرین نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ گویا ہم نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان امور اور معاملات کو انجام دیں، صرف حق کے ساتھ فیصلے ہی نہ کریں بلکہ ان کے درمیان تمام امور و معاملات جو پیش آ سکتے ہیں انہیں انجام دیں، اور ان کے لیے ان تمام کاموں کی انجام دہی کے لیے آپ کو معمور کیا گیا ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا غور و تدبر سے کام لے تو بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس اعلان میں انسان کے مقصد تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کی حیثیت اور مقام کو بھی اچھی طرح واضح فرما دیا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کو یا آپ کے منصب خلافت کو اس حکم کے ساتھ منسوخ کر دیا ہے کہ ہم نے زمین میں آپ کو خلیفہ بنایا ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف کرے۔ یہاں سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ نظام عدل کو دنیا میں قائم کرے اور چلائے، اور اس کے لیے جو مختلف تعبیرات ہیں وہ اگلی سلائیڈ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گے۔
اب دیکھیے آیت کریمہ میں یہ بہت ہی اہم بات، چونکہ مفسرین کے اس میں آرا ہیں اور قدیم مفسرین کی اس میں رائے آئی ہے، 3 مفسرین کی رائے اس میں آئی ہیں، تو اس مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس میں نظر ڈالیں۔ علامہ قرطبی جو 7ویں صدی ہجری کے مشہور مفسر ہیں، وہ تفسیر القرطبی میں لکھتے ہیں کہ ملکناک لتأمر بالمعروف وتنہى عن المنکر، بالکل اسی آیت کی تفسیر ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق کی تفسیر میں لکھتے ہیں ملکناک، ہم نے آپ کو قدرت دی ہے، ہم نے آپ کو حکومت دی ہے، ہم نے آپ کو اقتدار دیا ہے خلیفہ بنانے کے بعد کہ آپ لوگوں کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ وتخلف من کان من قبلک من الانبیاء والائمة الصالحین، جو آپ سے پہلے کے انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی، جو کام انہوں نے کیے تھے، انبیاء و صالحین جو کام انہوں نے خلافت کا انجام دیا تھا، وہی ذمہ داری آپ کو کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ امر بالمعروف کریں اور نہیں منکر۔ دیکھیے اس سیاق میں یہاں تھوڑا سا رک کر کے غور کریں، خدا نخواستہ اگر اس کا معنی وہی ہوتا جو بعض مفسرین نے دیا ہے، یہ تو ایک آیت کی معنوی تحریف ہے، میں اس کو معنوی تحریف سمجھتا ہوں۔ یہاں سے اچھی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ بہت اچھی طرح یہ بات واضح ہو گئی، اور یہ ذمہ داری، یہ جو عنوان ہے، اس کو آپ مرکزی عنوان بھی کہہ سکتے ہیں۔ مولانا جلال الدین انصاری صاحب نے اپنی کتاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ دین کا مرکزی عنوان ہے، اور اس کے تحت سارے اور بھی اس سے ملتے جلتے جتنے موضوعات ہو سکتے ہیں وہ سب اس کے اندر سمٹ کر آ گئے۔ ایک جامع اصطلاح ہے جو انسان کی اصل ذمہ داری، جس کے ذریعے سے انسان کو ان کی اصل ذمہ داری یاد دلائی گئی ہے۔ اسی طرح سے علامہ البغوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 6 صدی ہجری کے امام اور مفسر ہیں، انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اب آپ آگے دیکھیے لفظ کیا ہے، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض تدبر امور العباد بامرنا۔ آپ زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں، ہمارے خلیفہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے یا آپ یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے بندوں کے امور اور معاملات انجام دیتے ہیں، ان کے درمیان آپ قوانین کو نافذ کرتے ہیں، ہمارے حکم کی تنفیذ کرتے ہیں۔ آپ یدبر الامر، آپ امور کو نافذ کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ کوشاں ہوتے ہیں۔ اس سے بھی یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اس سے مراد خلافت سے مراد نظام کائنات کو چلانا ہے، اللہ کے قوانین کی تنفیذ ہے، اللہ کے نظام کے مطابق کو چلنا اور دنیا کو چلانا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا اس کا کوئی مطلب اور مفہوم نہیں ہو سکتا۔ علامہ شوکانی جو 13ویں صدی ہجری کے امام ہیں، بہت مشہور ان کی تفسیر ہے فتح القدیر، اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے اور ہم سب کے موبائل میں تقریباً وہ ہوگا ہی۔ فتح القدیر بہت مشہور تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر ہی کی طرح سے۔ انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا جعلناک خلیفۃ لمن قبلک من الانبیاء لتأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر۔ یہ آیت تقریباً وہی ہے لیکن تھوڑی سی اور اس میں وضاحت آئی ہے، جعلناک خلیفۃ لمن کان قبلک من الانبیاء، جو آپ سے پہلے کے جتنے انبیاء تھے، جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، انہی کی جگہ پہ آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، اور آپ کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ان تمام امور کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دیں، اور یہی ایک خلیفہ کی ذمہ داری ہے، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے۔ اردو مفسرین میں سے صرف 2 کی تفسیر کا آپ کے سامنے تذکرہ ہوگا، ان میں سے ایک معروف مفسر مفتی شفیع احمد صاحب ہیں جو ہمارے متاخرین میں سے ہیں، اور ایک خاص حلقے کی امت کے خاص حلقے کی سربراہی بھی کرتے ہیں، بہت مشہور مفسر ہیں، بہت معروف ہیں، اور امت کے بڑے طبقے کے نمائندے کے طور پر، ایک بڑے عالم دین کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا، بڑی قیمتی تفسیر ہے یہ مفتی شفیع احمد صاحب کی، اور وہ ان کی، اور دوسری تفسیر ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ دونوں تفسیر کا صرف تفسیر کے مطالعے کا خلاصہ میں نے چند جملوں میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو زمین پر سابقہ رسولوں کا جانشین بنایا تاکہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ آج اس آیت کی عجیب و غریب تعبیر کی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے کم از کم یہ متاخرین بعد کے دور کے جو مفسرین ہیں ہمارے، ان کی تفسیر میں ہمارے لیے بڑا مناسب ہے۔ کبھی کبھی ہم تحریک اسلامی کے افراد بھی
اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن یہ استفادہ عام نہیں ہے، ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اور یہ تفسیر دیکھا میں نے کہ بحیثیت مجموعی بہت اچھی تفسیر ہے، اور اس میں دین کی اقامت اور خلافت کے تعلق سے اچھا تصور اس میں دیا گیا ہے، بڑی جامعیت کے ساتھ۔ فتح القدیر یہ جو تفسیر ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے آپ کو زمین پر سابقہ امتوں کا جانشین بنایا، سابقہ رسولوں کا جانشین بنایا، تاکہ آپ انہی کی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ ڈاکٹر سعد صاحب کا سنیں، وہ کہتے ہیں، یہ خلاصہ ہے پورے پیراگراف کا، میں نے خلاصہ لکھا ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس پر بے چور و چرا عمل کریں، اور جس معاملے میں کوئی واضح ہدایت نہ مل سکے اس میں غور و فکر اور اجتہاد سے کام ہے۔ خلیفہ کے تعلق سے جو غلط فہمی اور مغالطہ مفسرین کو پیش آیا ہے، یعنی جس کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا تھا، لفظ خلیفہ کی وجہ سے، جانشین اور نائب ہونے کی وجہ سے، اس کا بھی ازالہ مفسر نے فرمایا ہے ڈاکٹر سعد صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ بس اس کو سمجھنے کے لیے، تقریب فہم کے لیے اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی وائسرا حاکم ہو، اپنے وائسرا سے، اپنے عامل سے کام لیتا ہے، بس اس کو اتنا سمجھے، وہ خود بھی کر سکتا ہے یہاں کر، لیکن وہ اپنی قوت کا استعمال کرتے ہوئے کسی کو وہ عہدہ منصب دے دیتا ہے کہ میرے ان قوانین کی رعایت کرتے ہوئے، ان حدود کی پاسداری کرتے ہوئے یہ کام تمہیں انجام دینا ہے۔ انہوں نے صرف تقریب فہم کے لیے اس کی مثال دی ہے۔ ان تمام قدیم اور جدید تفاسیر سے بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور ہر جگہ اس کے لیے فی الارض کا ہی لفظ آیا ہے۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، اور اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے انسان کا مقصد وجود، مقصد حیات یہی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کریں، تدبیر مملکت کریں، اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اسی مقصد کی بلندی کی وجہ سے عظمت بھی وہی عطا کی ہے۔ عظمت کا تذکرہ پہلے سلائیڈ میں آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جو فرشتوں کو بھی نہیں تھا۔ فرشتے مقرر ترین بندوں میں سے تھے، اور جن بھی، جنوں میں سے بطور خاص کی ابلیس اپنی عبادات اور ریاضیات کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے اللہ کے مقرر ترین بندوں میں شامل تھے، لیکن اللہ نے علم کے اضافے کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو وہ مقام دیا جو مقام فرشتوں کو بھی حاصل نہیں تھا، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مسجود الملائکہ بنایا۔ یہ بھی ایک طرح سے خلافتی کی طرف اشارہ ہے، انڈیکیشن ہے۔ اور انہیں سے ایک عزت کا تذکرہ سورہ اسراء میں آیا ہے، اسی عظمت کی طرف، اسی خلافت اور اسی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے یقیناً آدم کی اولاد کو عزت بخشی، اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ان کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ یہی جو یہ لفظ آیا قرآن مجید میں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اسی سے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ بعض مخلوق کو اللہ نے اس سے مستثنیٰ قرار دیا، ان میں سے فرشتے ہیں۔ جب تک عقیدے کی بات میں، عقیدے کی کتاب میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، خاص طور سے عقیدہ تحاویہ میں، کہ بحیثیت انسان مخلوق کے طور پر انسان فرشتوں سے بہتر ہے، لیکن انبیاء کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں پر بھی عظمت دی، اور فرشتے اشرف ہیں، انبیاء اشرف ہیں فرشتوں سے۔ تو تھوڑا سی اس میں علمی اختلاف ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو عظمت و مقام عطا کیا ہے۔ خلافت کے سیاق میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت میں جو اصول اور احکام اور قوانین و فرامین تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اور جن کی بجا آوری اور تنفیذ کا حکم انہیں انسان کو دیا گیا ہے، حقیقت میں اس کے اصل مخاطب تو صرف انسان ہے۔ اس پوری سیاق میں اگر دیکھیں، جتنے احکام دیے گئے، جتنے قوانین کی تنفیذ کی بات کی گئی ہے، ان میں ہر جگہ مخاطب انسانی ہے۔ ان پر عمل کرنا، ان کے نفاذ کے لیے سعی و جہد کرنا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور بطور خاص بولا تو مومن ہوتا ہے انسان، ظاہر ہے انسان کو خطاب تو کیا گیا ہے، لیکن ذمہ داری بطور خاص ان پر آئے گی جو ایمان لے آئے۔ غور سے دیکھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان زمین پر واقعتاً اللہ کا خلیفہ ہے،
اور وہ اپنی مفوضہ ذمہ داری کے لیے مکلف اور مسئول ہے۔ اب ہم اختتام کی طرف چل رہے ہیں، اور قبل اس کے کہ عبادت کے اس میں آئیں، عبادت کے بارے میں تفصیل سے بات کو دیکھیں، اسی ضمن میں ایک آیت کریمہ ہے جس کے بلکہ 2 آیات ہیں جو سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 اور سورہ المومنون کی آیت نمبر 32، ان دونوں آیات کی روشنی میں، قرآن حکیم کی انہی دونوں آیات کی روشنی میں ہم عبادت کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا دائرہ کیا ہے۔ انسان کے مقصد حیات کی تعبیر کے لیے قرآن مجید میں جو مختلف اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس میں سے آپ دیکھیں صرف قرآن مجید میں اقامت دین ہے، قرآن مجید کی اصطلاح ہے، اعلاء کلمۃ اللہ ہے، قرآن مجید کی اصطلاح ہے، اظہار دین ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ بھی قرآن مجید کی اصطلاح ہے جو اسی لفظ خلافت کی تعبیر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جو تمام عناوین کا جامع ہے، اور اس مقصد کے لیے اور بھی بعض الفاظ اور بعض اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، لیکن اس تمام کی آیت میں اس کی تعبیر کرتے ہوئے جو ترجمانی کی گئی ہے وہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو ایک ساتھ اس کے مقصد وجود اور اس کے مقصد وجود ہی کہا جائے یا مقصد حیات کہا جائے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب دوسرے مقام پر دیکھیں سورۃ المومنون میں عبادت ہی پر فوکس کرتے ہوئے تذکرہ کیا گیا، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہ ہم نے ان کے درمیان رسول بھیجے یہ حکم دیتے ہوئے کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ تو تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، کیا تم لوگ کچھ بھی اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ سورہ یاسین میں مزید اس کی وضاحت کی گئی، عبادت ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے یہ نصیحت نہیں لی تھی؟ آدم کے بیٹوں کی بجائے آدم کی اولاد اگر ترجمہ کریں تو اس میں بیٹے اور بیٹیاں سب آ جائیں گی۔ اے آدم کی اولاد، کیا تم سے میں نے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرنا؟ یہاں صرف میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ قرآن حکیم ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں اور اندھے بہرے ہو کر اس کو تسلیم نہ کر لیں۔ غور و فکر کرنے کو اللہ نے زیادہ پسند کیا ہے اور قرآن حکیم میں اس پر غور دیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ شیطان کے لیے بالکل وہی لفظ استعمال ہوا ہے جو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت یا بندگی کے لیے استعمال